مہاراجہ ہری سنگھ کے دور میں پیش آنے والے وہ چند واقعات جنہوں نے ریاست جموں کشمیر گلگت بلتستان کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ ان واقعات کا ریاست جموں کشمیر کی تاریخ پر کیا اثر ہوا؟ ریاست جموں کشمیر کی انکہی داستان لے کر میں ہوں مقبول آزاد۔ مہاراجہ ہری سنگھ کی حکومت کے ابتدائی چند برس تو بظاہر پرسکون نظر آ رہے تھے، مگر مسلمانوں پر ظلم و ستم کی وجہ سے چنگاریاں مسلسل سلگ رہی تھی، جنہیں صرف دیا سلائی دکھانے کی ضرورت تھی۔ وہ دیا سلائی ڈوگرا بیوروکریسی نے مہیا کر دی۔ 5 واقعات یکے بعد دیگرے ایسے پیش آئے کہ انہوں نے مسلمانوں کو بیدار کر دیا۔ وہ ظلم کے خلاف سینہ سپر ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ پہلا واقعہ ادھمپور میں پیش آیا، جہاں ایک ہندو نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اسے وراثتی جائیداد سے محروم کر دیا گیا۔ اس نے اس کے خلاف اپیل دائر کی تو اسے مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے ایک فیصلے کے حوالہ سے جو اس نے 1892 میں کیا تھا مسترد کر دیا گیا۔ اس وقت بھی ایک ہندو پنڈت نے اپنے بیوی بچوں سمیت مذہب تبدیل کیا تو اسے جائیداد سے محروم کر دیا تھا۔ یہ قانون اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ ہندوؤں کو مسلمان ہونے سے روکا جائے۔ اس فیصلے سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی۔ دوسرا واقعہ جموں کے ڈگوری گاؤں میں پیش آیا، جہاں عید کے دن ایک کھلی جگہ پر مسلمانوں کو عید کی نماز پڑھنے سے ایک ہندو پولیس افسر نے روک دیا، حالانکہ ہر سال اسی جگہ پر نماز عید پڑھی جاتی تھی۔ مسلمانوں نے اسے دین میں مداخلت سمجھتے ہوئے حکام بالا سے فریاد کی، مگر ڈوگرا شاہی نے اسے مسترد کر دیا۔ تیسرا واقعہ جموں شہر میں پیش آیا۔ مسلمان عید کی نماز میونسپل کمیٹی کے باغ میں ادا کیا کرتے تھے، چنانچہ 19 اپریل 1931 کو بھی حسب معمول وہاں ہی عید کی نماز ادا کی گئی۔ مفتی محمد اسحاق خطبہ دے رہے تھے۔ دوران خطبہ انہوں نے فرعون اور حضرت موسیٰ کا قصہ بیان کیا۔ فرعون جو مظالم اسرائیلیوں پر ڈایا کرتا تھا، جب اس کی تفصیل انہوں نے بیان کی، فرعون کو جابر اور ظالم قرار دیا تو ڈیوٹی پر موجود ہندو سب انسپکٹر بابو کھیم چند نے خطبہ بند کرا دیا۔ اس کا یہ کہنا تھا فرعون مہاراجہ ہری سنگھ کو کہا جا رہا ہے۔ مسلمانوں نے اسے دین میں مداخلت قرار دیا اور خطبہ جاری رکھنے پر اصرار کیا، مگر انہیں زبردستی منتشر کر دیا گیا۔ مسلمان جلوس کی صورت میں جامع مسجد گئے جہاں اجلاس ہوا۔ مسلمانوں نے اس کی مذمت کی اور شام کو جلسہ کرنے کا اعلان کیا۔ چنانچہ شام کو بہت بڑا جلسہ ہوا، جس میں چودھری غلام عباس، سردار گوہر رحمان، مستری یعقوب علی نے تقاریر کی اور مہاراجہ کے مظالم اور مداخلت فی الدین کو تشت بام کیا۔ چوتھا واقعہ 4 جون 1931 کو جموں جیل میں پیش آیا۔ ایک مسلمان سپاہی فضل داد جو میرپور کا رہنے والا تھا، صبح چارپائی پر بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ سب انسپکٹر لبو رام نے اسے ڈیوٹی سے لیٹ ہونے پر سرزنش کی تو اس نے جواب دیا کہ اس کی ڈیوٹی شروع ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی ہے۔ لبو رام کو غصہ آ گیا، اس نے اسے بستر سے اٹھایا اور بستر کو الٹ دیا، جس سے سرہانے رکھا 5 صورتہ نیچے گر گیا۔ فضل داد نے لبو رام سے کہا کہ اس نے قرآن کیوں نیچے گرایا ہے۔ لبو رام نے طیش میں آ کر قرآن کو پاؤں سے ٹھوکر ماری تو وہ دور جا گرا۔ اس معاملے پر فضل داد لبو رام سے الجھ پڑا اور ساتھ ہی یہ معاملہ اپنے افسر اعلیٰ کے نوٹس میں لایا، مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ اس واقعہ کی خبر جب ریاست کے دوسرے شہروں میں پہنچی تو ہر جگہ احتجاج ہونے لگے۔ جب سے جلوس نکلے یوں محسوس ہوتا تھا کہ ساری ریاست آگ کے شعلوں کی نظر ہو گئی ہے۔ 5واں واقعہ 20 جون کو سری نگر میں پیش آیا، جہاں ایک پبلک لیٹرین میں قرآنی اوراق سے طہارت کی گئی تھی۔ اس نے مسلمانوں کا پیمانہ صبر لبریز کر دیا۔
مساجد میں ہر طرف مہاراجہ اور اس کی انتظامیہ کے خلاف احتجاج ہونے لگا۔ اس پر مہاراجہ کی انتظامیہ چونکی اور مسلمانوں کو دعوت دی کہ وہ ایک وفد کی صورت میں مہاراجہ ہری سنگھ سے ملیں۔ وفد کی تشکیل کے لیے جموں میں ینگ مین مسلم ایسوسی ایشن نے ایک اجلاس میں درج ذیل لوگوں کے نام دیے: چودھری غلام عباس، مستری یعقوب علی، سردار گوہر رحمان اور شیخ عبدالحمید ایڈوکیٹ۔ صوبہ کشمیر سے ریڈنگ روم پارٹی نے عہدیداروں کی نامزدگی کرنی تھی۔ انہوں نے از خود نامزدگی کی بجائے جلسہ عام میں چناؤ کا طریقہ کار اپنایا۔ چنانچہ خانقاہ معلیٰ میں جلسہ کا انعقاد ہوا، جس میں کم و بیش 50,000 لوگوں نے شرکت کی۔ اس جلسہ میں کثیر تعداد میں خواتین بھی شامل ہوئیں۔ اتفاق رائے سے درج ذیل لوگوں کو چن لیا گیا: خواجہ سعد الدین شال، میر وائز محمد یوسف شاہ، میر وائز احمد اللہ حمدانی، آغا سعید حسین جلالی، خواجہ غلام احمد عیشائی، منشی شہاب الدین اور شیخ محمد عبداللہ۔ اجلاس ختم ہوا تو ممبران قریب ہی ایک گھر میں چائے پینے چلے گئے۔ لوگ ابھی جلسہ گاہ میں موجود تھے تو ایک شخص عبدالقدیر سٹیج پر چڑھ گیا اور تقریر شروع کر دی۔ اس کی تقریر بہت جوشیلی تھی۔ اس نے کہا، قرآن کی توہین ہوئی ہے اور آپ چلے ہیں مذاکرات کرنے، آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں۔ اس نے مہاراجہ کے محلات کی طرف اشارہ کر کے کہا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ عبدالقدیر انڈین آرمی کے ایک افسر میجر ایبٹ کا خانسامہ تھا اور امروہہ یوپی کا رہنے والا تھا۔ میجر سری نگر میں چھٹی گزارنے گیا ہوا تھا اور نسیم باغ کے ساتھ جیل کے ہاؤس بوٹ میں ٹھہرا ہوا تھا۔ تقریر کے بعد جب وہ ہاؤس بوٹ میں واپس لوٹا تو CID کے افسران نے اس کا پیچھا کیا اور 25 جون کو اسے گرفتار کر لیا۔ اس پر بغاوت کا مقدمہ چلا۔ مقدمہ پنڈت کشن لال کچلو سیشن جج کی عدالت میں چل رہا تھا۔ عبدالقدیر کو جیل میں رکھا گیا تھا جو عدالت سے کچھ فاصلہ پر تھی۔ جب اسے پیشی کے لیے پیدل عدالت لایا جاتا تو ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے۔ کوئی اسے پھول پیش کرتا تو کوئی مٹھائی، کوئی اس کے ہاتھ چومتا تو کوئی کپڑوں کو چھوتا۔ پولیس والے بڑی مشکل سے اسے جیل میں لاتے تھے۔ حکومت کو خدشہ ہوا کہ کہیں مسلمان اسے پولیس سے چھڑوا کر نہ لے جائیں، لہٰذا 11 جولائی کو اس کا مقدمہ جیل کے اندر چلانے کا فیصلہ ہوا۔ 13 جولائی کو پیشی تھی تو لوگ جیل کے باہر اکٹھے ہو گئے اور اصرار کیا کہ وہ بھی جیل کے اندر جائیں گے۔ پولیس انہیں اندر نہیں جانے دیتی تھی۔ جب سیشن جج مقدمہ سننے کے لیے اندر گیا تو دروازہ کھلا۔ مسلمانوں نے بھی اندر جانے کی کوشش کی، مگر موقع پر موجود عبدالقدیر کے وکیل مولوی محمد عبداللہ نے انہیں سمجھایا کہ گیٹ سے باہر ہی رہیں۔ وہ باہر جا کر بیٹھ گئے اور وکیل کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں 1 بج گیا تو انہوں نے نماز کے لیے صف بندی کی۔ اس وقت گورنر کشمیر بھی وہاں آن پہنچا۔ مسلمانوں کا ہجوم دیکھ کر پولیس سے باز پرس کی کہ مسلمانوں کو وہاں سے ہٹایا کیوں نہیں گیا، جنہوں نے جیل کے اندر جانے کی کوشش کی تھی انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا۔ اس نے فوراً ان کی گرفتاری کا حکم دیا۔ چنانچہ پولیس نے 5 آدمیوں کو گرفتار کر لیا۔ لوگ مشتعل ہو گئے اور حکومت مخالف اور عبدالقدیر کے حق میں نعرے لگانے لگے۔ انہوں نے حراست میں لیے گئے آدمیوں کو بھی چھوڑنے کا مطالبہ کیا۔ اس بات پر بھی زور دیا کہ عبدالقدیر کا مقدمہ جیل سے باہر چلایا جائے۔ مسلمانوں کی نعرے بازی سے گورنر کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے گولی چلانے کا حکم دیا۔ 17 آدمی موقع پر شہید ہو گئے، 40 کے قریب زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں سے 5 نے بعد میں جامع مسجد میں شہادت پائی۔ لوگوں نے وہاں پر موجود پولیس کوارٹرز کو آگ لگا دی، شہیدوں اور زخمیوں کو چارپائی پر ڈالا اور ان کے خون میں لت پت قمیضوں کے جھنڈے بنائے اور جلوس کی صورت میں وہاں سے نکلے، بازاروں کا چکر لگایا اور جامع مسجد پہنچ کر شہداء اور زخمیوں کو رکھ کر آہو بکا جاری رکھی۔ واقعے کی خبر سارے سری نگر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لاکھوں مرد، عورتیں اور بچے مسجد اور اس کے گرد جمع ہو گئے۔ حکومت نے حالات کو قابو سے باہر دیکھا تو ماشاء اللہ لگا کر شہر کو فوج کے حوالے کر دیا۔
چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سدرلینڈ نے مسجد کو گھیرے میں لے لیا اور ہر طرف فوج پھیلا دی اور حکم دیا کہ شہداء جہاں جہاں کے ہیں انہیں وہاں دفنانے کے لیے لے جایا جائے۔ 10 سے زیادہ لوگ میت کے ساتھ نہ جائیں۔ مسلمانوں کا اصرار تھا انہیں اکٹھے ہی سری نگر میں دفن کیا جائے۔ 2 دن کی بحث و تمیز کے بعد آخر فیصلہ ہوا کہ انہیں سری نگر میں ہی ایک جگہ پر دفن کر دیا جائے۔ حکومت نے اس کی اجازت یہ سمجھتے ہوئے دی کہ 22 جگہوں پر کوہرام مچنے سے حکومت کی زیادہ بدنامی ہوگی۔ اجازت ملنے پر تیسرے دن شہداء کو خانقاہ نقشبند کے صحن میں دفنا دیا گیا۔ اب اسے مزار الشہداء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 13 اور 14 جولائی کی درمیانی رات کو جو ہی چودھری غلام عباس، سردار گوہر رحمان، مستری یعقوب علی اپنے ہاؤس بوٹ میں واپس پہنچے تو انہیں وہاں سے حراست میں لے لیا گیا۔ شیخ عبداللہ دوسری صبح جب مسجد سے باہر آئے تو انہیں اور غلام نبی گلکار کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ تیسرے دن مولوی عبد الرحیم کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ان سب کو قلعہ ہری پربت میں بند کر دیا گیا۔ شہر میں مارشل لا لگا دیا گیا۔ اس کے باوجود سینکڑوں جلوس شہر کے مختلف حصوں سے نکلے۔ انہوں نے اسیران ہری پربت کی رہائی کا مطالبہ کیا مگر انہیں بھی در لیا گیا۔ ان کی پٹائی کی گئی، جیلوں میں ٹھونسا گیا، ان کے گھر اور دکانیں لوٹ لی گئیں۔ ہندوؤں نے مارشل لا کا ناجائز فائدہ اٹھا کر پرانے بدلے چکائے۔ سری نگر کا بیرونی شہر سے رابطہ منقطع کر دیا گیا، ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی۔ اخبارات اور رسائل جو پنجاب سے ریاست میں آتے تھے ان کا داخلہ ممنوع قرار پایا۔ ڈاک کا سلسلہ بھی معطل کر دیا۔